السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی کیا حال ہے سب کے؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 67 تا 69 پڑھیں گے۔ پہلے لفظی وضاحت دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، یَأْمُرُکُم تمہیں حکم دیتا ہے، کم تمہارے لیے آتا ہے، ان کے، تذبحو تم ذبح کرو، زال باہا اس کا روٹ ورڈ ہے، بقرتن ایک گائے، قالو تو وہ کہنے لگے، اتتخذنا کیا تم کرتے ہو ہم سے، نہ ہم سے، ہزواً مذاق، قالا اس نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا، اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، قالوا ادع لنا قالوا انہوں نے کہا، قالوا ادع لنا دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ادعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، بنی اسرائیل نے کہا، کس سے؟ حضرت موسیٰ سے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بتلائے، لنا ہمیں، ما ہیا کیسی ہو وہ، کیا؟ گائے، بقرتن، قالا اس نے کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، انہو کہ بے شک وہ، کون وہ؟ اللہ تعالیٰ، یقولو فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرتن گائے، لا فارضن نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ چھوٹی ہو، ابان جوان ہو، بین ذالک اس کے درمیان، فافعلوا پس کرو، ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، قالوا ادع لنا انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بتلائے ہمیں، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو، قالا اس نے کہا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا کہ وہ، بقرتن ایک گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی، فاقع گہرا، لونہا اس کا رنگ ہو، تسر الناظرین جو اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کے لیے، مطلب جو اس کو دیکھیں ان کی آنکھوں کو وہ اچھی لگے۔ آگے تفسیر دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا، جب سٹارٹ کی صورت تب آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کوہ طور پر گئے، 40 دن وہاں پہ رہے، اور ان کے جو صحابہ تھے، جو ساتھی تھے حضرت موسیٰ کے، صحابہ ساتھی کو کہتے ہیں نا، تو جو ان کے صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان 40 دنوں کے درمیان ہی ایک بچڑا جو ہے اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے وہ بچڑا بنایا سونے سے پگھلا کے، تو اس کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا اور اس کی وہ عبادت کرنے لگ گئے۔ تو بیسیکلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو کہا کہ آپ گائے کو ذبح کریں، کیونکہ بچڑا جو ہے وہ گائے کا ہی ہوتا ہے نا، تو ان کے دلوں میں گائے کے لیے بڑی عقیدت تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب دیکھیں، حج اور عمرے میں بال کیوں کٹوائے جاتے ہیں؟ مردوں کے، مرد جو ہوتے ہیں وہ ٹینڈ کرواتے ہیں حج عمرے میں،
ایسا ہے نا، اکثر ہم نے دیکھا ہے، عموماً ہی ایسا ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنے بالوں کو بڑا سنوارتے ہیں. عورتوں نے تو چادر لی ہوتی ہے اوپر، ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ عورتیں بھی سنوارتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے مرد جب بھی وہ گھر آتے ہیں یا ویسے باہر، تو وہ اپنے بالوں کو بہت سہلاتے ہیں، ہاتھوں سے سنوارتے ہیں. شیشے میں دیکھیں گے تب بھی اپنے بالوں کو وہ کریں گے سیٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا تب یہ غرور ختم کرنے کے لیے بھی یہ بال کٹوانے کا حکم دیا. جب انسان کی ٹینڈ ہو جاتی ہے، بال بالکل نہیں ہوتے، تو اس کی شکل میں چینجنگ آتی ہے نا. تو اسی طرح جو ہے، جو وہ سامری تھا اس نے بچڑا بنایا، ان کو عقیدت تھی گائے کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس گائے کو ذبح کرو. مطلب کہ جو چیز ہمیں زیادہ پسندیدہ ہے اس کو ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بال بالکل منڈوا دیتے ہیں، مطلب کہ ٹنڈ کروا دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے زیادہ دعا فرمائی ہے. جب وہ حج عمرہ میں یہ بال اپنے منڈوا دیتے ہیں بالکل، تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعا فرمائی. اور جو لوگ چھوٹے بال کرواتے ہیں تو ان کے لیے ایک دفعہ دعا فرمائی. تو آئیے دیکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، کیا کہا؟ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. کیا حکم دیا اللہ نے؟ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ ایک گائے ذبح کرو. بنی اسرائیل جو تھے وہ فرعونیوں کے ساتھ رہ رہ کر گائے کی محبت میں مبتلا ہو چکے تھے، اور وہ گائے کو پوجتے تھے. بہت سی مشرک قومیں جو ہیں وہ گائے کو ہی پوجتی ہیں. جیسے ہندو ہیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے، سنا ہے کہ ہندو جو ہیں وہ گائے کو کس طرح سے پوجتے ہیں، اس کے گوبر کو کس طرح سے وہ شفا کے طور پہ اپنے جسم پہ لگاتے ہیں. تو گائے کی محبت کی وجہ سے ہی بچھڑے کو معبود بنا لیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس محبت کو ان کے دلوں سے نکالنا چاہتا تھا. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو انہوں نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو کہنے لگے کہ تم ہمیں نشانہ مذاق بناتے ہو، یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو تم، کہ ایک چیز کی ہم پوجا کرتے ہیں، اس کو ہم اپنا معبود بنایا ہوا ہے، تو اسی کو ہم ذبح کر دیں. تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو. حالانکہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ مذاق نہیں کرتا، اور خاص کر اللہ کے احکامات سنانے میں مذاق کا طریقہ استعمال نہیں کرتے پیغمبر. تو حضرت موسیٰ کا طریقہ دیکھیں آگے. قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں، کہ میں اگر اللہ کا حکم آپ کو سناتے ہوئے مذاق بناؤں یا خود سے اس میں باتیں ایڈ کروں تو میں کیا ہوں؟ جاہلین میں سے ہو جاؤں. میں کوئی جاہل ہوں جو میں اس طرح سے بات کروں. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو اللہ کے حکم کی تعظیم ضروری ہے. یعنی جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کی آیات ہمارے سامنے آ جائیں، پڑھی جائیں، سمجھی جائیں، تو ان کے لیے کیا کریں؟ سنجیدگی اختیار کریں. اللہ کی آیات کا مذاق نہ بنایا جائے. اتتخذنا ہزوا، کیا تم مذاق بناتے ہو ہمارا؟ کتنا خوبصورت جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات سنجیدہ ہے، میں جاہلین میں سے نہیں ہوں. اور نہ ہی انہوں نے یہ کوئی لڑنے کا طریقہ. اب دیکھیں ان کی قوم نے ان کو کیا کہا کہ تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو. تو حضرت موسیٰ نے بہت اچھے انداز میں کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حالانکہ وہ پیغمبر تھے، ان کو ڈانٹ سکتے تھے، ان کو غصہ ہو سکتے تھے، ان کو جو ہے وہ کسی اور طریقے سے بھی ان سے بات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بڑے اچھے انداز میں بات کی کہ قال اعوذ باللہ،
ان اکون من الجاہلین کہ کیا میں کوئی جاہل ہوں جو میں اس طرح سے بات کروں گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو میں بدلوں گا یا مذاق کروں گا یا مذاق اڑاؤں گا؟ تو ہیلے حجت نہ کرو۔ آگے کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل؟ ان کا تکبر دیکھیں، ان کی بے رخی دیکھیں، ان کا جو ہے وہ بے وفائی چیک کریں، جفا کا انداز چیک کریں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، انہوں نے کیا کہا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان پہ کتنی نعمتیں نچھاور کر رہے ہیں، ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے رب سے دعا کرو، وہ کہتے ہیں ربک، اپنے رب سے تم دعا کرو۔ اور حضرت موسیٰ دیکھیں ان کی اپنی قوم سے کس قدر محبت ہے، وہ ان کو ناراض نہیں ہوتے۔ کیا وہ کہہ رہے ہیں یبین لنا کہ ہمیں واضح کر دے کہ وہ کس طرح کی ہوگی گائے، بہانے ہیلے حجتیں چیک کریں ان کی۔ اب قال انہ یقول، حضرت موسیٰ جو ہیں، اب ان کی قوم نے ان کو کہا تو حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف گئے، ان سے پوچھا، اللہ تعالیٰ سے بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ جواب دے دیا۔ قال انہ یقول، کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انہا بقرۃ، وہ ایک گائے ہو، لا فارض ولا بکر، نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ بچی ہو، اوان بین ذالک، جوان ہو اور درمیانی عمر کی ہو۔ اب ان کو جواب مل گیا اس بات کا بھی کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو، جوان ہو، اس طرح کی گائے جو ہے اس کی قربانی کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو پھر کہتے ہیں کہ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کر گزرو جو تمہیں حکم ملا ہے۔ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہے ہیں اس کو کر گزرو، اس میں ہیلے حجتیں بہانے یہ سارا کچھ چھوڑ دو، یہ نہ کرو۔ اس آیت سے دیکھیں پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو سرکشی تھی، جو تکبر تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کا احترام نہ کرنا، یہ کس قدر تھا ان میں۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ وہ کر گزرو جس کا حکم مل گیا ہے۔ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ یہ صحابہ کرام جو تھے ان کی زبانی، ان کے اعمال، یہ سب اس طرح سے سمعنا وَأَطَعْنَا، انہوں نے سن لیا اور انہوں نے فوراً سے عمل کر لیا، انہوں نے کوئی حجتیں کوئی بہانے اس طرح کا کچھ نہیں کیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر بات میں حجت بازی ڈھونڈتے ہیں نا۔ اب قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ دوڑو اللہ کی طرف، ہم دوڑتے ہیں اللہ کی طرف۔ دنیا کی محبت، لوگوں کی محبت، پیسے کی محبت، شہرت کی محبت، واہ چاہیے ہمیں دنیا میں، اور اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ کی طرف ہم نہیں دوڑ رہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ مقابلہ بازی کرنے والوں کو ان چیزوں میں مقابلہ بازی کرنی چاہیے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھیں، لیکن یہاں پہ تو اس طرح کا سین ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام جو تھے، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، یہ جو تھے ایک دوسرے سے، حضرت عثمان، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے میں لگے رہتے تھے، اور اسپیشلی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق، ان کا تو مقابلہ نہیں تھا ختم ہوتا۔ ان کا دل یہی ہوتا تھا کہ ہم جو ہے نا، وہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں ابوبکر صدیق سے زیادہ نیکیاں کر لوں۔ جب بھی کوئی موقع اس طرح کا آتا، اپنے گھر کا مال دینا ہوتا، کچھ بھی دینا ہوتا، کچھ بھی جنگ کے لیے سامان چاہیے ہو، ویسے امداد کرنی ہو کسی کی، تو حضرت عمر کا دل یہ ہوتا تھا کہ میں ابوبکر صدیق سے زیادہ دوں۔ لیکن جب وہ بہت زیادہ لے آتے تھے نا،
تو آگے پتہ چلتا تھا کہ ان سے بھی زیادہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ دے چکے ہیں۔ تو کئی دفعہ حضرت عمر فاروق جو ہیں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ میری ساری نیکیاں لے لو، ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اور وہ ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو جو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گزاری تھی۔ دیکھیں، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے وہ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس میں سبقت لینا چاہتے ہیں، ہم کتنا دوسروں کو نیچا دکھا رہے ہیں، ہم کتنے مواقع ڈھونڈتے ہیں کسی کو زیر کرنے کے۔ تو خدا را اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لینا یہ کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ جب گنہگار اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے تو اللہ پاک بڑا خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ بڑھا کے نعمتیں عنایت کرتے ہیں اور اس کو زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے، بنی اسرائیل جو تھے وہ ٹلنے والے تو تھے نہیں۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ پھر انہوں نے ایک اور فرمائش رکھ دی، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا۔ دیکھیں، چیک کریں ان کی حجتیں اور ہیلے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو جاؤ جی اب اپنے رب سے پوچھ کے آؤ کہ اس کا رنگ کس طرح کا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اتنی محبت کرنے والے اپنی قوم سے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیکھیں جواب، اللہ تعالیٰ نے فوراً سے جواب دے دیا حضرت موسیٰ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں، اس بات سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ فوراً سے قبول ہوتی تھی، اور ان کی محبت جو تھی وہ اپنی امت کے لیے بے شمار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً سے جواب دیا، انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا، کہ وہ گائے جو ہے وہ زرد رنگ کی ہو، خوب چمکیلا رنگ ہو اس کا، تسر الناظرین، جو خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو، مطلب جو دیکھنے والے ہیں اس کو دیکھ کے خوشی محسوس کریں، وہ پیاری لگے دیکھنے میں۔ اس طرح کی گائے ہو جو ذبح کرنی ہے۔ تو ابھی ان کی جو حجتیں ہیں اور جو بہانے ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے 2 3 آیات کر کے پڑھنا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ مشکل نہ ہو جائے سننا، لہٰذا ہم آگے اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، انہوں نے کیا کیا سوال کیے اور انہوں نے کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، بات نہ مانی۔ تو ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، وہ کر گزرو جو تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ ہیلے، بہانے، حجتیں یہ سب چھوڑ دیں، اللہ کی طرف دوڑیں، نیکیوں میں سبقت لینے کی کوشش کریں، نہ کہ برائیوں میں، نہ کہ دوسروں کو نیچا دکھانے میں، نہ کہ دوسروں کی عزتوں کو روندنے میں۔ اللہ پاک سب کو قرآن مجید سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیراً کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔